مانو کہ نبی نے اپنی زندگی میں جاگیر فدق پاک زہرا کو دے دی۔ ملا کی جہالت ہے۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری کا ترجمہ، ابو بکر جلال الدین سیوطی، وہ سیوطی جنہیں جاگتی حالت میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا، عاشق رسول ابو بکر جلال الدین سیوطی۔ یہ پکی بات ہے کہ ابو بکر جلال الدین سیوطی شیعوں کے نہیں، یہ سنیوں کے قائد ہیں۔ پھر نہ کہنا وہ بھی شیعہ تھے۔ احمد زاہد بریلوی تے فتویٰ لگا لو گے لیکن ابو بکر جلال الدین سیوطی پہ نہ لگانا۔ جب ان کی بارگاہ میں عرض کی، انہوں نے فرمایا یہاں تو مونس واحدہ کا ذکر ہی ہے۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 4، ترجمہ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری، تفسیر ابو بکر جلال الدین سیوطی، آیت وآتی ذل قربا حقہ جب نازل ہوئی، ابو بکر جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جناب ابن مردوے نے ابو برزہ اسلمی تو روایت کیتا، او فرماندے نے کہ نبیاں دے تاجدار دے اتے جدوں آیت دا نزول ہویا، نبیاں دے تاجدار نے فرمایا اے میری بیٹی اج مسجد دے مین گیٹ اللہ مسجد وچ داخل ہونا ہے۔ کہ جب یہ آیت وآتی ذل قربا حقہ نازل ہوئی، پیر کرم شاہ صاحب نے ترجمہ فرمایا ہے، ابو بکر جلال الدین سیوطی نے تفسیر کی ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن کمپنی نے شائع کی ہے۔ اگر یہ بات حق نہ تھی ان پہ FIR کٹاؤ، اگر حق ہے تو مانو کہ نبی نے اپنی زندگی میں جاگیر فدق پاک زہرا کو دے دی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزیز وقار، آپ نے شاہ نواز صاحب کا کلپ سنا جس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جب آیت کریمہ وآتی ذل قربا حقہ نازل ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور باغ فدق ان کو عطا فرما دیا۔ سامعین عزیز وقار، یہ اس کا کلپ تقریباً 8-9 منٹ کا ہے۔ ہم نے مختصراً سا کلپ اس کا اپنی ویڈیو میں لگا بھی دیا ہے۔ اس کے اندر اس نے اور بھی کئی باتیں کی ہیں، بنات اربع کا بھی انکار کیا ہے، اور یہ بھی اس نے کہا ہے کہ جس رستہ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا گزرتی تھیں، صحابہ وہاں داڑھی کے ساتھ جھاڑو لگایا کرتے تھے، اور اس نے کافی صرفی نحوی غلطیاں بھی کی، لیکن جو اس کا مین نقطہ تھا نا، اس پہ آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس نے کہا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور کے اندر یہ لکھا ہے، اور پھر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر در منصور ہے، امام جلال الدین سیوطی کی، بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے۔ میں نے اس آیت کریمہ کے نیچے جتنی بھی تفاسیر امام جلال الدین سیوطی نے لکھی تھی ساری کی ساری پڑھی ہیں، لیکن مجھے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ قول نہیں ملا۔ حضرت سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مجھے یہ قول نہیں ملا۔ میں نے ساری تفاسیر پڑھی ہیں۔ سامعین عزیز وقار، جب بندہ سنی سنائی بات کرے گا تو پھر اسی طرح ہوگا۔ ہاں البتہ ابو سعید خدری کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، جس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ در منصور ہے، اس کی 4تھی جلد ہے، صفحہ نمبر 320 ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فآتاها فدق،
یعنی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ فاطمہ کو بلایا اور باغ فدق ان کو عطا فرما دیا۔ یہ روایت امام جلال الدین سیوطی نے حضرت ابو سعید خدری کے حوالہ سے لکھی ہے، ابو سعید خدری کے حوالہ سے لکھی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی نشست میں اس پر مکمل کلام کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بڑا گلا پھاڑ پھاڑ کر اچھل اچھل کر پیر کرم شاہ ازہری صاحب کا نام لے رہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے در منصور کے اندر۔ حالانکہ پیر کرم شاہ ازہری رحمت اللہ علیہ نے در منصور کا ترجمہ کیا ہی نہیں۔ در منصور کے اندر جو قرآن مجید ہے نا، اس قرآن مجید کا جو ترجمہ تفسیر کے اندر شامل کیا گیا ہے وہ ہے پیر کرم شاہ ازہری رحمت اللہ علیہ کا، اور جو تفسیر در منصور کا ترجمہ ہے وہ دیگر علماء کا ہوا ہے۔ بارکہ اس نے نام استعمال کیا ہے پیر کرم شاہ صاحب کا، تو میں پیر کرم شاہ صاحب کی زبانی ہی اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ پیر صاحب کی اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی تفسیر میرے ہاتھ میں ہے، تفسیر ضیاء القرآن۔ تفسیر ضیاء القرآن کسی تعارف کی محتاج نہیں، پیر کرم شاہ ازہری صاحب کی تفسیر ضیاء القرآن، اس کی دوسری جلد ہے سامعین ذی وقار، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 653۔ پیر صاحب لکھتے ہیں اسی آیت کے متعلق، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ کے متعلق، اس آیت سے بعد لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا کو بلا کر باغ فدق عطا فرمایا، لیکن اس قول کے بطلان کے لیے، توجہ سے سنیے گا، لیکن اس قول کے بطلان کے لیے، سنیے پیر کرم شاہ ازہری فرما رہے ہیں یہ قول باطل ہے، یہ قول موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور فدق اور خیبر ہجرت کے کئی سال بعد فتح ہوئے۔ سامعین ذی وقار، یہ ہے پیر کرم شاہ ازہری کا نظریہ، پیر کرم شاہ صاحب کا نظریہ۔ اور یہ کیا کہہ رہا تھا پیر صاحب کے متعلق؟ پیر صاحب اپنی تفسیر کے اندر لکھ رہے ہیں کہ یہ جو قول ہے نا، یہ جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے، یہ سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ باطل ہے۔ یہ ہے پیر کرم شاہ ازہری رحمت اللہ علیہ کا فرمان، جو کہ میں نے ان کی تفسیر سے پڑھا۔ پھر آگے اس نے کہا لگاؤ فتویٰ جلال الدین سیوطی پر، اچھل اچھل کے کہہ رہا تھا گلا پھاڑ پھاڑ کر۔ میں آئیے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا بھی نظریہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق کیا ہے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھے سامعین، در منصور کے اندر جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ان کو جتنی بھی تفسیرات ملی جو معصور تھی، یعنی مرفوعاً موقوفاً تابعین سے، انہوں نے ساری کی ساری در منصور کے اندر اکٹھی کر دی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی سند صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، منکر ہے، شاذ ہے، موضوع ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ بس صرف اکٹھا کر دیا ہے۔ اب امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے متعلق اور اس کی سند کے متعلق کیا کہتے ہیں میں بیان کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جامع اسباب النزول، اور سامعین ذی وقار اس کے اندر 6 چوٹی کے مفسرین، امام طبری، نیسابوری، ابن جوزی، قرطبی، ابن کثیر، سیوطی، ان تمام محدثین کی جو اسباب نزول پر لکھی گئی کتب ہے نا، وہ ساری اس کے اندر اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ 205 ہے، لکھتے ہیں یہی آیت کریمہ لکھنے کے بعد یہ جو پڑھ رہا تھا شاہ نواز پڑھ رہا تھا، قال ابن کثیر ھذا مشکل، ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ کس لیے مشکل ہے؟ اس لیے مشکل ہے کہ آیت کریمہ جو ہے وہ مکی ہے، اور فدق جو ہے وہ فتح ہوا، وہ علاقے فتح ہوئے مدینہ شریف میں۔ پھر آگے امام سیوطی رحمت اللہ لکھتے ہیں والمشہور خلافہ، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشہور اس کے خلاف ہے۔ یہ ہے امام سیوطی کا نظریہ۔ امام سیوطی بھی اس روایت کو کمزور سمجھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی۔ آگے چلیں،
یہ میرے ہاتھ میں امام سیوطی کی ایک اور کتاب ہے الاقلیل، امام سیوطی کی، اور بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے۔ اور سامعین عزیز وقار، یہ کتاب لکھی بھی اسی فن کے اوپر گئی ہے کہ شان نزول کے اعتبار سے، شان نزول کے اعتبار سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں ان مسائل پر امام سیوطی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ کیا لکھتے ہیں امام سیوطی؟ اس کے صفحہ نمبر 167 کے اوپر لکھتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ فِيهَا الْأَمْرُ بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَإِكْرَامِ الْمَسَاكِينِ وَالْغُرَبَاءِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّبْذِيرِ۔ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر جو حکم دیا جا رہا ہے نا، وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا، مساکین اور غرباء کا کیا اکرام کرنے کا، ان کا حق ادا کرنے کا، اور منع کیا جا رہا ہے تبذیر سے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تو باغ فدق کے ساتھ اس کا دور کا بھی تعلق نہیں لکھا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور یہ امام سیوطی کا نام لے لے کے لوگوں کو کیا کر رہا تھا؟ گمراہ کر رہا تھا۔ سامعین عزیز وقار، اس سے آگے مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ جو در منصور کے اندر روایت لکھی ہے امام سیوطی نے، اس کی سند کے اندر ایک راوی آتا ہے عطیہ العوفی۔ یہ امام سیوطی کی ایک اور کتاب ہے الاتقان، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی 787۔ اس کے اوپر لکھتے ہیں والعوفی ضعیف، لکھتے ہیں کہ عطیہ العوفی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کہ اس نے جتنی بھی تفسیر کے اندر روایات صحابہ اکرام سے لکھی ہیں ان کی تمام کی اسناد جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ یہ ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ۔ فرماتے ہیں عطیہ العوفی ضعیف، فرماتے ہیں وہ ضعیف ہے، اور اس کی تفسیر جو ہیں وہ لاش ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ یہ ہے، اگر جرات ہے تو دکھاؤ در منصور سے کہ امام جلال الدین سیوطی نے اس سند کو صحیح کہا ہو یا حسن کہا ہو۔ سامعین ذی وقار، اب آپ کے سامنے میں اس روایت کی سند بھی پیش کرتا ہوں اور اکابر محدثین کا اس کے اوپر جو کلام ہے محدثانہ وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کی سند، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام ابن حجر عسقلانی کی المطالب العالیہ، اور اس کی 8ویں جلد ہے، اور سامعین ذی وقار صفحہ نمبر ہے اس کا ہے جی 270۔ اس کے اوپر جو اس کی سند ہے نا، عن فضیل عن عطیہ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ۔ سامعین ذی وقار، آپ تمام کتب کنگال لیں، یہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے نا، اس کی سند آپ کو یہی ملے گی، عن فضیل عن عطیہ عن ابی سعید۔ اب اس کے متعلق محدثین کیا کہتے ہیں، سند آپ دوبارہ سنیں، عن فضیل عن عطیہ عن ابی سعید۔ تمام کتب کے اندر یہی سند موجود ہے۔ یہاں جہاں بھی قول ہوگا نا حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فدق کے متعلق، تو اس کی سند جو ہے یہی ہے، عن فضیل عن عطیہ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے متعلق اکابرین محدثین کیا کہتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے میزان الاعتدال، حافظ شمس الدین ذہبی کی، اس کی 5ویں جلد ہے۔ سامعین ذی وقار، صفحہ نمبر 165 ہے، اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، عن فضیل عن عطیہ عن ابی سعید قال لما نزلت وآتی ذا القرب حقہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فآتاہا فدق۔ پھر آگے لکھتے ہیں قول تو میں ذہبی کہتا ہوں ھذا باطل، امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے، یہ کیا ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے یہ قول، اس کی سند جو ہے وہ کیا ہے، باطل ہے، موضوع ہے۔ امام ذہبی فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں قول تو میں کہتا ہوں، امام جرح و تعدیل حافظ شمس الدین ذہبی فرما رہے ہیں قول تو میں کہتا ہوں ھذا باطل، یہ قول جو ہے یہ کیا ہے، باطل ہے، یہ جو ہے سخت قسم کا قول کیا ہے، باطل ہے۔ یہ تھا امام شمس الدین ذہبی کا قول،
آپ پڑھ بھی ایسے قول و اقوال ہی سکتے ہیں. کیسے آپ گلا پھاڑ پھاڑ کے بیان کر رہے تھے جیسے آپ کے ہاتھ کوئی بڑی نئی تحقیق آ گئی ہے. محدثین کا کلام سنیں. پھر آگے یہ مجموع الزوائد ہے امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی 7ویں جلد ہے. امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی لکھ کے فرماتے ہیں رواہ طبرانی وفیہ عطیہ العوفی وہو ضعیف متروک. کہتے ہیں کہ اسے طبرانی نے بھی روایت کیا, اس کے اندر عطیہ العوفی ہے, وہ ضعیف ہے, متروک الحدیث ہے. متروک الحدیث, جاؤ اصول حدیث پڑھو کہ متروک الحدیث راوی کی حدیث کے متعلق کیا حکم ہے. یہ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. پھر اس سے آگے سامعین ذی وقار, یہ میرے ہاتھ میں تہذیب الکمال ہے حافظ جمال الدین مزی کی, اور سامعین ذی وقار اس کی جلد نمبر 6 ہے, اور اس پر تحقیق ہے دکتور بشار عواد معروف کی. ابن حبان کے حوالے سے لکھتے ہیں امام جرح و تعدیل حافظ ابن حبان کیا لکھتے ہیں فضیل کے ترجمہ میں, یروی لکھتے ہیں یروی ان عطیہ الموضوعات, نص کرتے ہیں اس باب کے اندر وہ کہ جو فضیل ہے نا وہ عطیہ سے جو روایات نقل کرتا ہے وہ موضوع ہوتی ہیں, باطل ہوتی ہیں, من گھڑت ہوتی ہیں. یہ امام ابن حبان فرما رہے ہیں یروی ان عطیہ الموضوعات کہ یہ جو روایات فضیل نقل کرتا ہے عطیہ سے, اور عطیہ ابی سعید الخدری سے, یہ کیا ہوتی ہیں موضوعات. موضوعات سامعین اب آگے سنتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں ہے تفسیر ابن کثیر حافظ ابن کثیر کی سامعین ذی وقار, اور اس کا صفحہ نمبر 40 ہے جی, اور 3ری جلد ہے جی. یہ جی چھایا ہوئی ہے جی کراچی سے. کیا کہتے ہیں ابن کثیر, اس حدیث کی سند صحیح نہیں اور واقعہ بھی کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا, اس لیے کہ یہ آیت مکیہ ہے اور اس وقت تک باغ فدق حضور کے قبضے میں نہ تھا. یہ امام ابن کثیر لکھ رہے ہیں, ابن کثیر. اور ہمارے اکابر مفسرین کی تائید شیعہ مفسرین نے بھی کی ہے. یہ المیزان ہے علامہ طباطبائی کی, جو کہ چوٹی کے شیعہ کے محدث ہیں, چوٹی کے شیعہ کے محدث ہیں, مفسر ہیں. المیزان ایران کی چھپی ہوئی ہے, اور سامعین ذی وقار جلد نمبر 13 ہے, صفحہ نمبر 55 ہے. لکھتے ہیں لِأَنَّهَا آیَةٌ مَکِّیَّةٌ, کہتے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے مکیہ ہے, اور سورت بھی کیا ہے مکیہ ہے. تو سامعین اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب باغ فدق حضور کے قبضہ میں آیا ہی نہیں, مکہ کے اندر آیت نازل ہو رہی ہے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ عطا فرما سکتے ہیں. اب اس سے آگے میں تھوڑا سا اس کے مرکزی راوی العطیہ اوفی کا, عطیہ العوفی کا ترجمہ بھی پیش کر دیتا ہوں. عطیہ العوفی کا ترجمہ بھی پیش کر دیتا ہوں. یہ تہذیب الکمال ہے حافظ مزی کی, اسماء الرجال کی چوٹی کی کتاب جمال الدین مزی کی, تحقیق ہے اس پر دکتور بشار عواد کی, اور سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر ہے جی 184. عطیہ العوفی کے متعلق کیا لکھتے ہیں, وقال ابو زرع لین, ابو زرع کہتے ہیں ضعیف ہے, وقال ابو حاتم ضعیف, وقال النسائی ضعیف, وقال ابن عدی ضعیف. آگے یحییٰ بن معین کہتے ہیں ضعیفاً فی الحدیث, ابن حبان کہتے ہیں ضعیف, دارقطنی کہتے ہیں ضعیف, ابن جوزی کہتے ہیں ضعیف, ساجی کہتے ہیں ضعیف, بخاری کہتے ہیں ضعیف, ابو داؤد کہتے ہیں ضعیف, احمد بن حنبل کہتے ہیں ضعیف. اب پیچھے رہ کون گیا؟ یہ ہے عطیہ العوفی, یہ ہے وہ روایت جو آپ پڑھ رہے تھے گلا پھاڑ پھاڑ کے. اور اگلی بات, عطیہ العوفی کٹر شیعہ تھا, کٹر شیعہ اور غضب کا مدلس. اگلی بات بھی سنیں, ضعیف بھی, شیعہ رافضی بھی,
اور غضب کا مدلس بھی، اور روایت بھی ان سے کر رہا ہے، روایت بھی ان سے کر رہا ہے۔ اب اصول حدیث جا کے پڑھو کہ کیا مدلس راوی کا انانا قبول ہے کہ نہیں قبول؟ محدثین کے نزدیک ایک ضعیف، آپ دیکھیں علت دیکھیں، ضعیف بھی اور شیعہ بھی اور مدلس بھی، اور روایت بھی ان سے کر رہا ہے، تو مدلس راوی جب تک سماع کی تصریح نہ کرے اس کی روایت مردود ہوتی ہے۔ یہ تھا اس کا مرکزی راوی سامعین ذی وقار۔ اور ایک بات، اس در منصور کے اندر، اسی در منصور کے اندر ایک اور بے سند روایت بھی موجود ہے، حضرت ابن عباس سے بھی، حافظ ابن مردویہ سے وہ مروی ہے۔ اب میں سامعین اس کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں ایک نقطہ کہ ابن مردویہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سند غائب ہے۔ سند کیا ہے؟ غائب ہے، سند سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ جو بے سند اقوال ہوتے ہیں وہ مردود ہوتے ہیں، وہ مقبول نہیں ہوتے۔ اگر ہے کسی کے پاس تو سند پیش کرے، ہم اس کے راویوں کا جائزہ لیں گے، چیک کریں گے محدثین کے منہج کے اوپر۔ ہاں البتہ شیعہ محدث باقر مجلسی نے بہار الانوار کے اندر باغ فدق کی جو ساری روایات اکٹھی کی ہے نا سنی شیعہ کی، اس کے اندر اس نے ابن عباس سے جو قول مروی ہے اسی مسئلہ کے اوپر، وہ اس نے تھوڑا سا سند کی طرف اشارہ کیا ہے۔ باقر مجلسی نے سنی شیعہ روایات اکٹھی کی ہیں، ابن عباس کا قول کی سند تو در منصور کے اندر ہے ہی نہیں۔ ابن مردویہ اور حضرت عبداللہ بن عباس کے درمیان کیا ہے؟ صدیوں کا انقطاع ہے، سند سرے سے غائب ہے۔ ہاں البتہ باقر مجلسی نے اکٹھا جن روایات ساری کو کیا ہے سنی شیعہ کو، اس کے اندر اس نے سند لکھی ہے، لکھتے ہیں جعفر بن محمد الفزاری ان ابن عباس، کہتے ہیں ابن عباس سے جو روایت کرنے والا ہے نا وہ جعفر بن محمد الفزاری ہے۔ اس کا ترجمہ بھی ہم شیعہ کتب رجال سے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی اسماء الرجال کی کتاب ہے رجال ابن غدائری، اور سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر ہے جی 193۔ اس کے اوپر لکھتے ہیں جعفر بن محمد الفزاری کذاب متروک، لکھتے ہیں کذاب تھا، متروک تھا۔ پھر آگے لکھتے ہیں وَكُلُّ عَيُوبِ الضُّعَفَاءِ مُجْتَمِعَةٌ فِيهِ، کہتے ہیں ضعیف راویوں کے اندر جو ضعف کے اسباب ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے اس کے اندر اکٹھے تھے، سارے کے سارے اس کے اندر اکٹھے تھے۔ سامعین ذی وقار اب خود آپ اندازہ لگا لیں ان روایات کا۔ سامعین ذی وقار تو اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے مکمل تحقیق اس مسئلہ کے اوپر پیش کی ہے۔ اب منصف حضرات جو ہیں وہ خود سن کے فیصلہ کر لیں کہ حق سچ جو ہے وہ کون بیان کر رہا ہے۔ اب میرا اس سے ایک مطالبہ ہے، اس نے کہا ہے نا کہ ابو برزہ اسلمی سے یہ روایت مروی ہے تو مجھے در منصور سے وہ روایت دکھائے، اور دوسرا اس نے کہا ہے کہ صحابہ جہاں سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتی تھیں وہاں داڑھی کے ساتھ جھاڑو لگایا کرتے تھے، اس قول کی بھی سند پیش کرے اور اہل سنت کی معتبر کتب کا حوالہ بھی دے۔ یہ میرے اس کے اوپر دو سوال ہیں، اور بناتے اربع کا بھی اس نے انکار کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر میں ایک علیحدہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔